बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 18 जुलाई है, हफ्ते का दिन है और इस वक्त ईरान अमेरिका जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बल्कि यूं कह लीजिए कि एक ख़तरनाक मरहले के अंदर, ख़तरनाक फेज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जिस तरह से ईरान के ऊपर हमलों में शिद्दत लाई गई और उनके पावर स्टेशंस, उनके पावर प्लांट्स और फिर जो वाटर प्लांट्स हैं और फिर इस तरह के अहम तरीन जो सिविलियन पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, तो ईरान की जानिब से भी उसी तरह से सेम टेक्निक अप्लाई करते हुए जैसे अमेरिका की जानिब से हमला किया जाता है, ईरान भी उसी पावर के साथ रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन अभी जो ईरान की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का हमला किया गया और अमरीकी बहरी ड्रोन से भरा जो गोदाम है वो जनाब वाला उसको उड़ा के रख दिया गया है, क्योंकि समंदर के अंदर जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर है, मिसाइल वहां से लॉन्च किए जाते हैं, ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं और इनको रसद जो पहुंचती है वो अमेरिकन अड्डों से जो कि मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, जो कि सऊदी अरब और फिर इसके अलावा बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, इसके अलावा आप देखें दूसरी जानिब जो उर्दन है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इनका जो एसेट समझा जाता था और वहाँ से ड्रोन्स और फिर जो मिसाइलों की बड़ी तादाद, वो फैक्ट्री जहाँ से बनकर वहाँ पे सेफ होते थे उसको ही उड़ाकर रख दिया गया। कैसे, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर जो तेल से भरे जहाज जो हैं उनको भी वहाँ पर टारगेट पे लिया गया और यूं कह लें कि ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हमले हुए कि वो समंदर बुर्द होते हुए दिखाई दिए, समंदर के अंदर गर्क होते दिखाई दिए और इसकी बाकायदा तौर पर वीडियोस जो है वो जारी कर दी गई हैं, क्योंकि जो बहरे हिंद है उसके अंदर से गुजारने की कोशिश है और फिर ये जो वहाँ पर अपना हरमूज है उससे किनारा कशी इख्तियार करते हुए दूर से लेकर जाने की, बाबुल मंदब की तरफ से लेकर जाने की कोशिश की जा रही थी। तो वहाँ पर जाकर ईरान की जानिब से हमला किया गया और पूरी सप्लाई जो है वो रुक चुकी है और पूरी दुनिया का तेल जो है उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से नहीं गुजरेगा तो हम कहीं से नहीं गुजरने देंगे। और यहाँ पर क्योंकि ईरान के तेल के जहाज के ऊपर जो है वो हमला किया गया था, जो कि जो चीन की तरफ रवाना था, तो अब उन्होंने जो कार्रवाइयां मजीद तेज करते हुए पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया। कैसे, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर बहरीन के अंदर मौजूद जो अमरीकी फौज है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपको खबर दी थी कि वहां पर 2 दिन पहले ही ये कार्रवाई हुई थी और एक जो फौजियों से भरी बिल्डिंग है उसको उड़ाकर रख दिया गया था, जिसके बाद अब जो बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी हैं वो उठ खड़े हुए और बगावत का तलब यूं कह लें कि तबल बज चुका है। और ये वही बगावत है जो कि ईरान के अंदर करवानी थी ट्रंप ने, और वहां पर रिजीम चेंज की बातें हो रही थी और रिजीम चेंज से शुरू होने वाला मामला इस वक्त जंग के एक इंतहाई दर्जे के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन वहां पर तो रिजीम चेंज नहीं हुआ, वहां पर तो बगावत नहीं हुई, बल्कि अवाम और ज्यादा इस वक्त इस हुकूमत के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर उनकी फौजी जो है वो बगावत के ऊपर उतर आए हैं और ये जंग यूं कह लें कि ट्रंप के गले पड़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने उस वो जो फैक्टर था उसको लाइट लेते हुए उस तरह से जब ईरान की जानिब से कहा गया कि वो इनके तमाम टारगेट्स जो है वो लॉक हैं और किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, तो इसको नजरअंदाज किया गया था। जिसके बाद अब उन्होंने कहा जी ऐसा पॉसिबल नहीं है और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है, और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए इनके मिसाइल जो है वो डायरेक्टली वहां पर जाकर हिट हुए और बड़ी तादाद में इनके फौजी वहां पर मारे गए थे। जिसके बाद अब वहां पे जो फौजी हैं उन्होंने लड़ने तक से इनकार कर दिया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले इन तमाम तर इश्यूज के ऊपर बात करने से पहले इस वक्त जिस तरह से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और सिविलियन जो पॉइंट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, पावर स्टेशंस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ईरान का जनूबी हिस्सा जो समंदर से लगता है उसके ऊपर बमबारी कर रहा है, पुलों को तबाह कर रहा है, रेलवे ट्रैक्स और हाईवेज को बर्बाद कर रहा है, ये सिर्फ आपना हरमूज खुलवाने के लिए नहीं है। अमेरिका का मंसूबा ये लगता है कि जनूब ईरान को मेन लैंड से काट कर इस पर ज़मीनी फौज भेज कर जो है वो कब्जा करे और ईरान की कोस्ट लाइन जो कि 1800 किलोमीटर लंबी है उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले। और इसके लिए अमेरिका को लाखों की तादाद में फौज लाना पड़ेगी और शुरू में हो सकता है अमेरिका को कुछ कामयाबी मिले, लेकिन फिर मज़ामत शुरू होगी और जनूबी ईरान अमेरिका के लिए वियतनाम से बड़ी दलदल साबित होगी। ये बात लिख लीजिए, क्योंकि वहां पर वियतनाम के अंदर तो तकरीबन 55,000
امریکی فوجی جو ہے وہ مارے گئے تھے، لیکن ایران میں لاکھوں جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ اور دوسری طرف ہمسایہ عربی ممالک جو کہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایران کا رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ 50 سالوں کی ترقی دنوں میں وہاں پر اڑ جائے گی، اور خلیج فارس کی عرب ریاستیں لیبیا اور شام کی طرح جو ہے وہ تباہ حال لگیں گی، جہاں پر خلیجی ممالک 15 سالوں سے خانہ جنگی کروا رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو IRGC کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بحرین کے اندر AI سے چلنے والے ایک بڑے اہداف کے مرکز کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، جسے امریکہ حملے کے اہداف کی شناخت کے لیے استعمال کرتا تھا، اور AI کے تھرو وہاں پہ کاروائیاں عمل میں لائی جاتی تھی، اور اسی کے مرکز کو اڑا کے رکھ دیا گیا۔ اور پھر وہاں پر جو ایک گودام ہے، امریکی بحری ڈرون سے بھرا ہوا گودام، وہاں پر ڈائریکٹ ہٹ ہوئی ہے۔ اور IRGC نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر پلوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا تو وہ خطے میں امریکی کارپوریٹ سرمایہ کاری کو متاثر کریں گے، اور امریکی اڈوں کی میزبانی کرنے والے تمام تر ممالک جو ہیں ان کو جرائم کے اندر شراکت دار جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، اور ان کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے۔ یہ المعاہدین کی جانب سے باقاعدہ طور پر رپورٹ بھی کیا گیا۔ لیکن یہاں پر جو اس وقت باقاعدہ بتایا گیا کہ چند گھنٹے قبل جو آپریشن سکی تھنڈر بولٹ کے 13ویں مرحلے کے دوران آرمی نیوی کے میزائل یونٹ نے شمالی بحر ہند میں دشمن کے گھسنے والے دشمن کے جہاز پر ساحل سے سمندر تک مار کرنے والا جو کروز میزائل ہے وہ لانچ کیا، اور اس کو ڈائریکٹ ہٹ کیا۔ اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، آئل ٹینکرز کو ہٹ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے 2 دن پہلے 2 ٹینکرز جو ہے وہ ان کو سمندر برد کیا گیا۔ اب امریکہ جو ہے وہ ایک نیا راستہ بحر ہند سے ایک بناتے ہوئے وہاں سے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہاں پر جا کر بھی انہوں نے ان کو ہٹ کرتے ہوئے ذمہ داری جو ہے وہ بھی قبول کر لی ہے۔ اور ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ اس نے کیا ہے کویت کے بورنگ کیمپ کے اندر۔ امریکی گولہ بارود کا جو ڈیپو ہے اس کو نشانے پہ لیا گیا۔ السلیم ایئر بیس کے اوپر کمانڈ بلڈنگ جو ہے، اور گولہ بارود کے ڈیپو، اور کئی پلوں کے ساتھ ساتھ کویت کے دیگر مقامات، اور پھر اردن میں موفق جو سلطی ایئر بیس ہے اس پر بھی امریکی فوج کی جو ایندھن ذخیرہ کرنے کی سہولیات ہیں ان کو ناکارہ بنایا گیا۔ لیکن مبینہ طور پر جو ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو اردن میں انٹرسیپٹرز اور اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اردن وہ ملک ہے جہاں جون میں F-35 مرکز جو موافق الثالثی کے اندر ایران میزائل اس جنگ کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پر ہٹ ہوتے نظر آئے، اور اردن کی فوج نے اس ہفتے کے شروع میں جو انٹرسیپٹرز جو ہیں ان کی تصدیق بھی کی کہ ہم انٹرسیپٹرز کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ میزائل انٹرسیپٹ نہیں ہو رہے۔ اور آج رات جو لانچیں ہوئی ہیں، لانچرز جو ہوئے وہاں پر براہ راست عمان کے اوپر سے وہ گزرتے ہوئے دکھائی دیے، اس کی ویڈیوز وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ لیکن ابھی جو تسنیم ایجنسی کے مطابق، جو ایرانی ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے میزائلوں نے اردن میں اس اہم ترین ان کی بیس کو نشانہ بنایا اور اپنے اہداف کو کامیابی سے حاصل کیا ہے۔ اردن اور امریکی دفاعی نظام ان میں سے کسی کو بھی روکنے میں ناکام رہے۔ لیکن ابھی جو اس وقت حالات ہیں وہ بہت خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ جو پاسداران انقلاب ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اس وقت جو امریکی فوج کے اقدامات کی وجہ سے اب جو آبنائے ہرموز ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی جا چکی ہے۔ جب تک امریکہ کی جارحیت جاری رہے گی، اس خطے سے کیمیائی کھاد اور تیل اور گیس کی ایک ایک بوند کی برآمد جو ہے وہ وہاں سے گزارنا ناممکن ہوگا، اور بحری جہازوں کو اپنے املاک، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے چالوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور کانکنی والے علاقوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی جو سینئر ایرانی اہلکار محسن رضائی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر ایک اہم ترین مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا جس میں یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ایسے اپنی گھڑی اتار کے ٹیبل کے اوپر رکھی، اور وہاں پر یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ اب جو مزید 2 سے 3 دنوں کے اندر ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایران جو ہے وہ حملے کرنے جا رہا ہے، اور جو ٹٹ فار ٹیٹ اب ترک کر دیا، اب اس سے بڑھ کر ہے۔ اور میجر جنرل محسن رضائی کی وارننگ نے پوری رات کا فریم ورک جو ہے اس کو پوری رات کو ری فریم کر دیا ہے، اور میزائلوں جو ڈرونز ہیں ان کی لہریں بغیر کسی باہمی حدود کے جو ہفتوں سے برقرار ہیں، اگر حملے بند نہ ہوئے تو پھر آگے معاملات مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ راتوں رات امریکہ نے بندر عباس کے ارد گرد 6 یا 7 پلوں اور سرنگوں کو نشانہ بنایا، جسے وال اسٹریٹ جرنل نے بھی بحریہ کے اڈے کے علاوہ ملک کے مرکز میں یز تک سپلائی کے راستے منقطع کرنے کے جو ہے وہ طور پر اس کو تیار کیا۔ لیکن
اب جو حملے ہیں وہ اتنے شدید ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا آپ نے ہمارے پاور پلانٹس کے اوپر حملے کیے، اب ہم جو ہے وہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اندر ان کے ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا بشمول اسرائیل۔ تو اس وقت جو تیل سے بھرے جہاز وہ گزرنا بند ہو چکے، سپلائی چین رک چکی ہے، پوری دنیا کا تیل جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور پھر بحرین کے اندر جو موجود امریکی فوج ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے ہی گورنمنٹ کے اوپر اپنے ہی جو لیڈرشپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جس طرح سے ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے حملے ہوں گے، ایسے یہ معاملات بنے گے، تو آپ نے اس کو سیریس کیوں نہیں لیا؟ اور اس وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک فوجی اگر ان کا مارا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کی ایک بہت جو ہے وہ کہہ لیں کہ دھاک ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہوا، کیا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایک بلڈنگ کا اڑ جانا اور اس کے بعد جو وہاں کے جوان ہیں وہ بھاگتے ہوئے دکھائے، یہ ویڈیوز سب کے سامنے تھیں۔ لیکن اب معاملات بہت کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی جو اپنے جوان ہیں وہی اپنی گورنمنٹ کے اور ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیے، کیونکہ یہ ٹرمپ وہی ہے جو کہ رجیم چینج کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی وہاں پہ معاملات بہت بدل چکے ہیں، اور وہاں پہ تو رجیم چینج نہیں ہوا، وہاں پہ تو بغاوت نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور معاملات ان کے کنٹرول سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہی آپ اندازہ کریں کہ جو جے ڈی وینس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم تبھی اپنی فوج وہاں بھیجیں گے جب وہاں پر جو عوام کو ضرورت ہوگی اور وہ کہیں گے اور وہ پہلے اٹھ کے کھڑے ہوں، پھر ہماری ضرورت پڑی تو ہم جائیں گے۔ لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر وہاں پر جاتے ہیں تو آگے کیا ہوگا، کیونکہ میں نے جس طرح سے انیشلی آپ کو بتایا کہ یہی جنگ جو ہے وہ ان کے گلے پڑنی ہے، اور اگر اسی طرح سے معاملات چلتے رہتے ہیں اور حالات کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہ دلدل ایسی دلدل ہوگی، ویتنام سے بڑا سیٹ بیک جو ہے ان کو یہاں پر فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔